اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوکل باڈیز کے اختیارات کو بحال کیا جائے. آپ سارے وکیل ہیں, مجھے صبح ضرور بتائیے گا کہ لوکل گورنمنٹ کے کون سے اختیار کو کسی حکومت نے سلب کیا ہے. فنڈز آپ کا اختیار نہیں ہے, فنڈ گرانٹ ان ایڈ ہے. اچھا بلدیاتی انتخاب کیونکہ بہت بعد ہوئے ہیں. 1996 میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو میں ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل ممبر بنا. اب چونکہ بیچ میں گیپ آ گیا نا بہت زیادہ, اب اگر تو یہ سوئٹزرلینڈ ہونا تو پھر بیگ صاحب آپ کی بات درست ہے کہ پھر تعمیر و ترقی کا کام کرنے چاہیے بلدیاتی اداروں کو اور قانون سازی کرنی چاہیے ایم ایل ایز کو. تو یہ سارا فنڈ بلدیاتی ادارے کی دے چھوڑنا ہے, پھر ریڈی لانی ہے بات. گزارش یہ ہے کہ ہم بھی ووٹ لے کے آئے ہیں اور آپ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں. اب کرنے کی کیا ضرورت ہے, جس کی طرف میں آئندہ آنے والے دنوں میں لے جاؤں گا آپ کو, کہ جب میں چیئرمین ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل ممبر تھا اس وقت چنگیوں کا نظام ہوتا تھا, اور آج بھی مجھے آپ کا تو نہیں پتا, یہ عباسی صاحب نے مجھ سے اگلے دن بات کی تھی کہ پچھلے 30 سال سے ادھر کوالے سے کوئی ٹیکس نہیں کلیکٹ کرنے دیتا, تو میرا خیال ہے ان کا وہ شکوہ تو میں نے چند دنوں میں چیف سیکرٹری کے ساتھ مل کے دور کر دیا. وسائل آپ کو جنریٹ کرنے ہیں جس ممکن حد تک ہے, لیکن مسائل آپ کے وسائل سے بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مثلا میرا ضلع کونسل ممبر کا جو ممبر ہے, جو ممبر میں ہم ٹھیکے دیتے ہیں ان کو 10 سے 12 لاکھ روپے فی ممبر ان کو رقم مل جاتی ہے. اب 10 سے 12 لاکھ میں تو آپ نے 200 فٹ گلی بھی نہیں نا آگے پوری کرنی, کیا کرنا ہے. اب بات پھر وہیں آتی ہے وسائل. تو جو آپ بلدیاتی نمائندے ہیں, کسی سیاسی کارکن کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ اپنے بلدیاتی نمائندوں کی عزت اور ناموس پر کمپرومائز کرے گا؟ وہ ذہنی مریض ہے. مجھے کیوں نہیں آپ کو بااختیار بنانا, لیکن بھائی میرے اس اختیار کی جنگ میں پہلے چلو نا میرے ساتھ. 96 کروڑ پہ آئی ڈی پی کی قسط آئی ہے, 6 ارب کے قریب آپ کی میچور لائبلٹیز ہیں ٹھیکیداروں کی. کہاں سے آپ کو وسائل حکومت فراہم کرے گی؟ اس کے لیے صرف 2 طریقے ہیں. جہاں پہ 2 سال کام کرنے کے بعد آزاد کشمیر کا اے ڈی پی بھی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور کل میں نے پارلیمانی پارٹی میں اور کیبنٹ میں بھی برملا کہا کہ 2 معاملات میں میرے پاس سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک میں وزیر اعظم ہوں. ایک آپ کا ہائیڈل پوٹینشل, ایک آپ کا ان لینڈ ریونیو. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان پر انسانوں کی طرح کام کیا جائے, 1 سال بعد شاید میں اس پوزیشن میں ہوں کہ ہر بلدیاتی ادارے کو گرانٹ ان ایڈ میں لاکھ روپیہ دے سکوں. آج اگلے دن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی بلدیہ کے دوستوں کو بھی بلاؤں, آپ کے ضلع کونسل کے لوگوں کو بھی بلاؤں, اور جتنا فائنینشیل سسٹم ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اس کو پبلک کیا جائے. یہ کیوں چھپایا ہوا ہے ہم نے؟ آزاد کشمیر میں جتنی انٹیلیجنسی ہے, جتنے منتخب سیاسی کارکن ہیں, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس حکومتی نظام کا حصہ ہیں. آپ بلدیاتی ایکٹ کے نیچے آتے ہیں نا, آپ بھی حکومتی نظام کا حصہ ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاشی صورتحال آزاد کشمیر کی کیا ہے. اس میں آپ رہنمائی فرمائیے گا. 1 کروڑ روپیہ ایم ایل اے کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے سالانہ. اس ایم ایل اے کے نیچے ایک حلقے میں کتنے کونسلر یا ضلع کونسل کے ممبر آتے ہیں؟ 10 سے 12. تو 6-7 لاکھ روپے اگر وہ ایم ایل اے اپنا کونسلر فنڈ دے دے. اچھا میں نے کیا کیا ہوا ہے, 2 سال سے تو ہر پیسے لیے نہیں ہیں, لیکن اگر مجھے ملیں تو جو میں نے خود منتخب کیے ہوئے اپنے ہاتھوں سے, جن کی کیمپین دن رات چلائی ہوئی ہے, وہ آئینی طور پر قدغن ہے کہ میں ان سے اسکیمیں لے کے اپنا ایم ایل اے فنڈ انہیں دے دوں. کوئی پابندی ہے آئینی طور پر؟ تو آپ اپنے عوامی نمائندوں سے یہ مطالبہ صبح منظور کرائیں. آپ سب کے پیچھے کسی ایم ایل اے کی حمایت یا مخالفت ہے نا. یہاں کوئی ایک ایسا کونسلر بھی نہیں ہے, وہ بیگ صاحب نے کہا ان کی بھی کسی نے جھوٹی سچی حمایت کی ہوگی یا مخالفت کی ہوگی. مخالفت تو کی ہوگی نا بیگ صاحب,
وہ مخالفت پہ آپ نے بات بنا لی نا، پھر ایک تو میں نے بنا لیا آپ سے، چلیں 50% آپ کا شکریہ۔ گزارش کیا ہے کہ بلدیاتی ادارے یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ انہیں کوئی ختم کرے گا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ بلدیاتی ادارے اور اسٹوڈنٹس یونین یہ اس سارے نظام کی نوسط کو دور کرنے کا واحد ذریعہ ہیں۔ اگر ان سے نئی قیادت نہ آئی تو نوسط زدہ چہرے اس ملک کو قبرستان میں تبدیل کر کے جائیں گے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ تو بلدیاتی اداروں کو اپنا کام کرنا ہے، پوری قوت سے، پوری دلیری سے کرنا ہے، اور حکومت آزاد کشمیر ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ ہاں، جہاں تک آپ وسائل کی بات کرتے ہیں، آئیں دیکھیں، پوچھیں، ایک ایک چیز پوچھیں گورنمنٹ سے، بجٹ کی کتابوں کو لے جائیں، پڑھیں، جہاں آپ کو گنجائش نظر آتی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس یہ گنجائش ہے اور ہمیں ملنی چاہیے، میں نہ دوں تو میں آپ کا مجرم ہوں۔